بابا جبل صلوات و محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الى یوم الدین اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم میری ملت کے بلند ہمت اور یزید شکن حوصلے رکھنے والے جوانوں، حاجی فیاض صاحب مرحوم کے خانوادے کی جانب سے آپ تمام حضرات کو سرزمین فیصل آباد پر یہ قدیم اور تاریخی جشن ولادت نجات دہندہ انسانیت مبارک ہو۔ میں ایک طویل غیر حاضری کے بعد اور طویل تعطل کے بعد اس جشن میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور آپ کے جذبات و احساسات کی سرگرمی موسم کی سردی کے حوصلے پست کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس اعتبار سے مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج کی شب پاکیزہ شب، پاکیزہ لمحات، پاکیزہ تذکرات، پاکیزہ ماحول، پاکیزہ مجمع، پاکیزہ گفتگو، محبتوں کی تقسیم، مودتوں کے ساغر، خلوص کے میخانے، طہارت کے پیمانے، پاک و پاکیزہ نفس علی کے دیوانے آج دروازے بطول پر خیرات مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو خیرات مانگنے آیا ہے نا، وہ پوری طاقت اور توانائی سے نعرہ حیدری علی مولا، مولا آپ کو سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ حاضرین، آغاز گفتگو سے پہلے
تمہید میں کچھ باتیں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر کسی ماں باپ کے عقیدے، ایمان اور مرنے کے بعد ان کے درجات کو دیکھنا چاہو، مرنے کے بعد ان کے درجات کو دیکھنا چاہو، تو ان کی آغوش میں تربیت پا کر جوان ہونے والی ان کی اولاد کو دیکھ لو۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ اگر کسی ماں باپ کے متعلق یہ جاننا چاہو کہ انہوں نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری اور اب مرنے کے بعد وہ کس مقام بلند پر ہیں، ان کے درجات کتنے بلند ہیں آل محمد کی بارگاہ میں، تو ان کی آغوش تربیت میں پروان چڑھ کر جوان ہونے والے بچوں کو دیکھ لو۔ ان بچوں کا طرز زندگی اور ان کا عقیدہ و عمل اپنے ماں باپ کی زندگی پر بھی گواہی دے گا، آخرت پر بھی گواہی دے گا۔ ان حاجی صاحب کے خانوادے نے اور ان حاجی صاحبان نے اور ان سارے بھائیوں نے اور ان کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے، اس خانوادے پر اور ان کے گھرانے پر امام حسین علیہ السلام کی صدقے میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ انہوں نے اس جشن کو اسی شان سے بلکہ اس سے بھی زیادہ دوبالا شان سے انعقاد کا اہتمام کر کے حاجی فیاض صاحب کی اس عملی زندگی کی عملی مثال پیش کی ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ کافر پیدا نہیں ہوتا۔ ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا جان محترم، میں ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اور وہ کسی گھرانے میں پیدا کیوں نہ ہو، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے پالنے والے، اس کے تربیت کرنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کے پروان چڑھانے والے، اسے آغوش میں لینے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ یہودی ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ صلوات میں جناب محمد علیہ وسلم غور فرماتے جائے ذرا سا میرے سارے کو۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ اس نے کسی انسان کی تخلیق میں کفر نہیں رکھا۔ یا علی یا علی۔ دوستو ذرا سا ابتدا میں آپ کو جاگنا ہوگا اور بیدار ہونا ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم جشن پڑھیں گے اگر مولا نے توفیق دی اور آپ نے توجہ فرمائی۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ پروردگار کا عدل ہے، اس کے عدل و احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے کسی انسان کی تخلیق میں کفر نہیں رکھا، کسی کی تخلیق میں کفر نہیں رکھا، اس لیے کہ اگر وہ کسی انسان کی تخلیق میں کفر رکھ دیتا اور پیدائشی کافر بنا دیتا تو قیامت کے دن کسی بھی انسان سے اسے یہ سوال کرنے کا حق حاصل نہیں تھا کہ تو کافر کیوں ہوا، تو مشرک کیوں ہوا، تو منافق کیوں ہوا، اس لیے کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا پالنے والے تو نے مجھے پیدا ہی کافر کیا تھا، میں مسلمان کیسے ہو جاتا، تو نے مجھے پیدا ہی کافر کیا تھا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے دامن عدل الہی پر کوئی داغ نہیں آنے دیا بلکہ اعلان کیا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پالنے والے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصارہ بنا دیتے ہیں، اپنے جیسا، آپ نے غور ہی نہیں کر رہے، اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج جشن ولادت امام حسین کی اس عام ترین شب کے موقع پر محبت اور اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے عرفان حیدر عابدی اس عظیم مرکز سے اعلان کر رہا ہے کہ کم از کم اتنا غور تو کر لے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا، ابھی کوئی نعرہ نہیں آئے گا تاریخی نعرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کے پالنے والے، اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کی تربیت کرنے والے، اسے آغوش میں لینے والے، اسے کاندھے پہ بٹھانے والے، اسے سینے میں چڑھانے والے، اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔
बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ है, पालने वाले अपने जैसा बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। आगाजी में जश्न हुसैन की मुबारकबाद दे रहा हूं, तो फिर मुझे इससे बहस नहीं है कि अबू तालिब कौन था और अबू सुफियान कौन था। मुझे इससे बहस नहीं है कि अबू तालिब ठहरो कि अबू तालिब कौन था और अबू सुफियान कौन था। मैं इस बहस में नहीं जाता कि किसने कलमा पढ़ा था और किसने कलमा नहीं पढ़ा था। मैं तो तारीख के एक मौर्रिख को कलेजे की पूरी ताकत से हाजी फैयाज हुसैन की कोठी पर 3 शाबान को चीख करके आवाज दे रहा हूं, मुझसे ये मुतालबा मत करो कि अबू तालिब कौन था और अबू सुफियान कौन था। मुझे तो तारीख के एक सवाल का जवाब इस जश्न में दे दो कि 2 बच्चे अबू तालिब ने पाले, एक को मोहम्मद बनाया, एक को अली बनाया। 2 बच्चे अबू सुफियान ने पाले, एक माविया बनाया, एक यजीद बनाया। जश्न के हम आगाज ही भी कर रहे हैं, इससे बहस ही नहीं है, हम इस बहस में जाते ही नहीं है। हुजूर का मुत्तफिका फैसला है कि पालने वाले अपने जैसा बना देते हैं। तो ये तारीख की सबसे बड़ी हकीकत है कि 2 बच्चे अबू तालिब ने पाले, एक को मोहम्मद मुस्तफा बनाया, एक को अली मुर्तजा बनाया। 2 बच्चे अबू सुफियान ने पाले, एक को माविया बनाया, एक को यजीद बनाया। पालने वाले अपने जैसा, अपने जैसा। तवज्जो है। अब मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला सलामत रखे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पालने वाले अपने जैसा बना देते हैं, तरबियत करने वाले अपने जैसा बना देते हैं, पालने वाले अपने जैसा बना देते हैं। मैंने ये जुमला जब कराची में कहीं कहा तो दूसरे दिन एतराज आया कि साहब अगर भाई जवाहर नबी साहब देखे, पालने वाले अगर अपने जैसा बना देते हैं तो फिर जनाबे नूह के मुताल्लिक क्या ख्याल है, उनका बेटा बागी क्यों हुआ? सवाल बड़ी तवज्जो दोस्तों, सारे दोस्तों। और सवाल इल्मी आया था और अल्हम्दुलिल्लाह जब सवाल इल्मी आए तो हम इल्म ही से तो जवाब देते हैं। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी अबू जहल के पुजारी नहीं है, बाबे इल्म के भिखारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इमरजेंसी में कलमा नहीं पढ़ा है, तस्दीक रिसालत की है। तवज्जो है जानो मोहतरम। दोस्तों जितना बड़ा मजमा है उतना बड़ा नारा ही नहीं है। आखिरी आदमी तक दोनों हाथ बुलंद करके चादरें उतार के मौला सलामत रखे आपको, मौला आपको जरा आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होते जाए। जश्न का मौका है, कभी कभी तो ये मैसर आता है हमें, कभी कभी तो ये लम्हे मैसर आते हैं कि जब हम खुश हो सके। तो जो है ना जान मोहतरम, सवाल ये आया कि साहब अगर हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और पालने वाले परवरिश करने वाले, तरबियत करने वाले उसे अपने जैसा, देखिए एक नई फिक्र दे रहा हूं, उसे अपने जैसा बना देते हैं। तो नूह के बेटे के मुताबिक क्या ख्याल है? नूह का बेटा बागी क्यों हो गया? वो अहल क्यों नहीं रहा? उसने सफीने से बगावत क्यों की? वो क्यों पहाड़ पर चढ़ गया? काश आप जागते हुए होते तो छलक जाते इसी जुमले पर।
ابھی تو ان کا سوال کر رہا ہوں، جواب کہاں دیا ہے؟ نوح کا بیٹا باغی کیوں ہو گیا؟ اس نے سفینہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے سفینہ نجات میں سوار ہونا پسند کیوں نہیں کیا؟ کیوں نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا؟ نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا، آواز قدرت آئی، انہو لیس من اہلک، اے میرے نوح یہ تیرا اہل نہیں رہا، اس لیے کہ تجھے اکیلا چھوڑ کر، سفینہ چھوڑ کر یہ پہاڑ پر چڑھ گیا ہے۔ تو نوح کا سگا بیٹا بھی اگر نبی کو اکیلا چھوڑ کر یا سفینہ چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے تو وہ اہل نہیں رہتا۔ تو لیے دیے رشتے دار اگر نبی کو مومنین اکرام دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے ہم آواز ہو کر علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی حسین کے سائے میں رکھے، اس لیے کہ آپ جشن منا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حسین کا دشمن اتنا کمینہ ہے کہ نہ ہمیں روتے ہوئے دیکھ سکتا ہے نہ جشن مناتے ہوئے توجہ ہے۔ بلند ترین صلوات بھیج دینا محمد آل محمد کا۔ مولا سلامت رکھے۔ آئیے اس عام ترین سوال کا جواب دیتے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں آئیں گے، سید الشہداء کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اس موضوع سے باہر نہیں جائیں گے، لیکن ذرا سا یہ ذہن میں رہے آپ کے۔ عزیزان محترم، سوال یہ ہوا کہ نوح کا بیٹا تھا، نوح کا بیٹا جب ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، تو پھر نوح کا بیٹا بد کردار کیوں ہو گیا؟ باغی کیوں ہو گیا؟ نبی کو کیوں چھوڑ بیٹھا؟ نبی کو کیوں چھوڑ بیٹھا؟ میں نے کہا بھائی وجہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ تمہیں کسی بڑے نے یہ سکھایا ہی نہیں کبھی کہ قرآن آنکھیں کھول کر بھی پڑھا کے جاتا ہے۔ اور جو ہے نا، قصور تمہارا بھی نہیں ہے کہ تمہیں کسی بڑے نے یہ سمجھایا ہی نہیں ہے کہ قرآن صرف آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھا جاتا، قرآن آنکھیں کھول کر بھی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن تدبر کے لیے ہے، قرآن تفکر کے لیے ہے، قرآن تعقل کے لیے ہے، قرآن غور کے لیے ہے، قرآن فکر کے لیے ہے۔ قرآن کو اگر تدبر اور شرکی میں ڈوب کر مطالعہ کرتے تو کبھی بھی یہ سوال ہی قائم نہ ہوتا۔ تم نے قرآن کی یہ آیت اگر پڑھی ہوتی تو ہماری بات پر کبھی اعتراض نہ کرتے، اور پھر ہماری بات تو نہیں ہے، بات تو پیغمبر کی ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ نہیں غور کیا، نہیں غور کیا، بات ہماری تو نہیں ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ نوح کا بھی جو نبی ہے اس نے کہا، 1,24,000 پیغمبروں کا جو نبی ہے اس نے کہا، جو وجہ تکوین کائنات ہے اس نے کہا، جو علم اول ہے اس نے کہا، جو حسن اول ہے اس نے کہا، جو عشق اول ہے اس نے کہا، جو خلق اول ہے اس نے کہا، جو خلق اول ہے اس نے کہا، جو وجہ تکوین کائنات ہے اس نے کہا، جو علت قائم ممکنات ہے وہ اس نے کہا، جس کی وجہ سے آسمان کا شامیانہ سجا اس نے کہا، جس کی وجہ سے بزم انجم سجی اس نے کہا، جس کی وجہ سے آفتاب و مہتاب کی قندیلیں پروردگار نے روشن کی اس نے کہا، جس کی وجہ سے دریا کو روانی اور سمندر کو جولانی ملی اس نے کہا، جس کی وجہ سے پہاڑوں کو بلندی ملی اس نے کہا، جس کی زلفوں کے صدقے میں رات پیدا کی گئی اس نے کہا، جس کے رخسار کی ضیاء پاشی سے صبح ہویدا کی گئی اس نے کہا، جسے قرآن نے یاسین کہا اس نے کہا، جسے مزمل کہا اس نے کہا، جو مدثر ہے اس نے کہا، جو بشیر ہے اس نے کہا، جو سراج منیر ہے اس نے کہا، جو علم اول ہے اس نے کہا، جو بشیر و نذیر